امریکہ کی نیشنل گارڈ کو سٹیزن سولجرز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رضاکارانہ فوج پارٹ ٹائم فوجیوں پر مشتمل ہے۔ ان کی سویلین نوکریاں ہیں، مگر حالت جنگ میں انہیں محاذ پر بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل سٹیون لیلبیک جیسے بہت سے نیشنل گارڈ کے فوجی جب بیرون ملک ڈپلائمنٹ سے واپس آتے ہیں تو ان کے لیے ملازمت کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں۔ Steve, I regret to inform you that we will not be making an offer at this time. Thanks for interviewing. یہ عراق میں تھے جب انہوں نے امریکہ میں نوکری تلاش کرنا شروع کی، مگر پچھلی جولائی میں واپس آنے کے بعد سے اب تک ان کا صرف ایک ہی جگہ انٹرویو ہوا ہے۔ I really never believed that I would be this long. مجھے بالکل نہیں اندازہ تھا کہ مجھے اتنا طویل عرصہ بغیر نوکری کے گزارنا پڑے گا۔ میرے سب پیسے ختم ہو چکے تھے۔ اگلے مہینے مجھے اپنے ٹیکس میں واپس آنے والی رقم سے کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ And then there's no money left. امریکہ میں بے روزگاری کی شرح 8.3% ہے، مگر نیشنل گارڈ کے فوجیوں میں یہ شرح 50% بتائی جاتی ہے۔ قانونی طور پر تو کاروباروں پر لازم ہے کہ وہ نیشنل گارڈ کے فوجیوں کی نوکریاں محفوظ رکھیں، مگر بہت سے نیشنل گارڈ کے فوجیوں کے پاس جنگ پر بھیجے جانے سے پہلے نوکری ہی نہیں تھی۔ میجر پیم ایلسن اس وائٹ ہاؤس ٹاسک فورس کا حصہ ہیں جسے نیشنل گارڈ میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا مقابلہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس مسئلے کو پہلے خاص توجہ نہیں ملی کیونکہ اس مسئلے کو فوجی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سول مسئلہ سمجھا جاتا رہا۔ یہ مسئلہ فی الحال ہماری گرفت سے باہر ہے، ہمیں ابھی تو صرف اس کا اندازہ ہوا ہے۔ ہم نے اب بھرتی ہونے والے فوجیوں سے پوچھنا شروع کیا ہے کہ کیا ان کے پاس واپس جانے کے لیے نوکریاں ہیں یا وہ ہمارے پاس بے روزگاری کی حالت میں آئے ہیں۔ نیشنل گارڈ کا کہنا ہے کہ ان فوجیوں میں بے روزگاری کی شرح اس وجہ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ جس انداز میں امریکی افواج کے فل ٹائم ملازمین کی نوکریاں تلاش کرنے میں مدد کی جاتی ہے، وہ سہولیات نیشنل گارڈ کو نہیں دی جاتی۔ اس کے علاوہ اس رضاکارانہ فوج میں بھرتی ہی امریکہ کے ان دیہی علاقوں سے کی جاتی ہے جہاں بے روزگاری کی شرح پہلے سے ہی بہت اونچی ہے۔ نوکریاں دینے والے کاروبار ان افراد کو ملازمتیں نہیں دینا چاہتے کیونکہ یہ اپنا کام چھوڑ کر جنگ میں بلائے جا سکتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس بہت سے ایسے پلان تشکیل دے رہا ہے جن کی مدد سے ان فوجیوں کو سول نوکریاں مل سکیں گی، مگر لیفٹیننٹ کرنل سٹیون لیلبیک جیسے بہت سے نیشنل گارڈ کے فوجیوں کے لیے یہ کافی نہیں۔ It's just been really, really tough. یہ بہت ہی مشکل ہو رہا ہے کہ آپ توجہ سے کام کرتے رہیں اور ان حالات میں آپ کی خودداری کو ٹھیس بھی نہ پہنچے۔ You don't lose your own self-respect. مانا رابی کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔